سخت دل ملکہ۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ وہاں ایک بادشاہ ملکیت کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ خود بھی ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی زندگی بڑی خوشگوار تھی، پر اس کو نکاح کرنے کے خیال سے بھی بہت نفرت تھی اور اسے محبت کرنے کی چاہ ذرا بھی نہ تھی۔ اس کی رعایا نے اس سے گزارش کی کہ وہ نکاح کر لے۔ اس نے بھی وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ پورے ملک کا سفر کرے گا اور اپنی محبوبہ تلاش کرے گا۔ وہ ایک دن نکل پڑا اپنے ایک خادم کے ساتھ، جو اتنا دانش مند تو نہ تھا پر سمجھدار تھا۔ بادشاہ نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا، اس امید پر کہ جس سے اسے محبت ہو، پر 2 سال بعد وہ اپنے ملک واپس آ گیا کہ راستے میں اسے بلیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ وہ دوڑ رہی تھیں ایک درخت کی طرف، اور ان میں کتے اور موٹے 2 بندر بھی تھے۔ ان کے پیچھے 20 سے زیادہ بونے بادشاہ اور خادم ستے میں آ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک جوان لڑکی شیر پر سواری کرتے ہوئے گزری تو بادشاہ اپنا دل دے بیٹھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ سے رہا نہ گیا۔ اسے ایک بونا آخر میں چلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو شیر کی سواری کر رہی ہے؟ بونا بولا، یہ ایک شہزادی ہے، وہ شکار کرنے جا رہی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کے والد کہاں رہتے ہیں؟ سامنے قلعے میں۔ وہ تھوڑی دیر ہی میں وہاں پہنچ گئے۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کے سامنے سلام کیا اور اپنے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں بتایا۔ اس کا اچھے سے استقبال کیا گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کو کامیاب شکار کے لیے مبارکباد پیش کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن گفتگو کے دوران کئی دفعہ لگتا کہ وہ بولنے کی ہی والی ہیں کہ لیکن اس کے والدین کوئی نہ کوئی بات کر دیتے۔ وہ اتنی خوبصورت ہے، کیا تم نے زندگی میں ایسی مثال نہیں دیکھی؟ وہ یقیناً خوبصورت ہیں، پر محبت میں خوش رہنے کے لیے خوبصورتی سے زیادہ جذبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ بتاؤ تو اس کے جذبات کافی سخت ہیں۔ بکواس، یہ صرف ناز نخرہ ہے اور کچھ نہیں۔ تم سمجھ نہیں پائے۔ میرے خیال سے اسے بولنے سے روکنے کے لیے جو کوشش کی گئی ہے وہ کافی شک پیدا کرتی ہے۔ ملازم کا خیال کافی سمجھداری کا تھا، پر اس طرح کا خیال دل میں اور بھی محبت پیدا کرتا ہے۔ وہ اگلے دن شہزادی کا ہاتھ مانگنے چلا گیا۔ اسے 2 شرطوں پر ہاتھ دینے کی بات ہوئی۔ ایک یہ کہ اگلے ہی دن نکاح کرنا ہوگا، اور دوسرا نکاح سے پہلے وہ شہزادی سے بات نہ کرے گا۔ یہ سن کر شہزادہ راضی ہو گیا۔ خادم کا خوف سچ ثابت ہوا۔ نوجوان ملکہ نے خود کو پورے دربار میں ناپسند، نفرت زدہ اور برا بنا لیا تھا۔ ایک دن جب وہ سواری پر جا رہے تھے کہ راستے میں بوڑھی خاتون سے ملی، جس نے سجدہ کیا اور چلتی رہی۔ پھر ملکہ چلائی، کیا تمہیں علم نہیں کہ میں ملکہ ہوں؟ کس طرح سجدہ کرنا چاہیے؟ معاف کرنا ملکہ، میں نے کبھی گستاخی کرنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ خادموں، اسے میرے گھوڑے کے ساتھ باندھ دو۔ میں اسے کسی عالم کے پاس لے جاؤں جو اسے تمیز سکھائے۔ میرے ساتھ میری پریاں بھی ہیں، میرے ساتھ میری پریاں بھی ہیں۔ جیسے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑی ماری، وہ ہنہنانے لگا۔ پھر ایڑی ماری تو وہ پیتل کا بن گیا۔ بوڑھی خاتون اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور بولی کہ میں نے کافی سنا تھا تمہارے بارے میں۔ اب بھیس بدل کر میں نے دیکھ بھی لیا کہ تم کتنی بری خاتون ہو۔ اس نے پریوں کی ملکہ کو بلایا اور ساری بات بتائی۔ اس نے اسے پری کی خادمہ بنا دیا۔ اس وقت تک جب تک اس کی اولاد نہ ہو جائے، وہ اس کے کمرے کو صاف کرتی اور اس کے کتے کو نہلاتی۔ کچھ عرصے بعد اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پری نے اس کے ماضی پر ایک اچھی تقریر اسے سنائی اور پھر بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ پری نے اس بچی کو اچھی دعا اور اچھی پرورش کے لیے کس پری کو بلائے۔ آخر میں اس نے 2 رحم دل پریوں کے لیے فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسے خوبصورتی اور عقل مندی سے نوازا، پھر چلی گئیں۔ آخر اس سخت دل ملکہ کو سبق حاصل ہو گیا اور وہ ایک اچھی اور رحم دل ملکہ بن گئی۔
تو پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں نیک دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔